یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب آتے جاتے رستے، گلیاں، بازار، سڑک پر چلتی گاڑیاں سب مجھے اپنے اپنے سے لگتے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب بھی میری طرح زندہ ہیں، سانس لیتے اور مجھ سے ہم کلام ہیں۔ اکثر اوقات یوں ہوتا کہ اسکول کی طرف جاتے ہوئے ٹوٹی دیوار والا شارٹ کٹ رستہ صبح کے وقت کچھ اور کہہ رہا ہوتا اور دوپہر میں کوئی اور زبان بولتا نظر آتا۔ صبح کے وقت مجھے ہمیشہ اس راستے سے گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا، مگر دوپہر میں وہی جگہ میرے لیے کسی ڈر کا باعث نہ ہوتی۔ یہ اور اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو بعد میں کبھی سمجھ نہیں پایا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان دنوں میرے اندر کچھ ایسے حساس آلات نصب تھے جو کچھ ایسی چیزیں بھی بھانپ لیتے تھے جو بعد میں نظر آئیں نہ سنائی دی۔ جو ان کی تپتی دوپہریں جب لمبی ہونا شروع ہوتی، ہمیشہ مجھے سناٹے کی گوں گوں میں کسی بہت پرانے وقتوں کے قصے سناتی۔ یہ بتاتی کہ اس رستے پر کون کون چلا، آگے بڑھا، واپس ہوا، ختم ہو گیا یا منزل پر پہنچا۔ مجھے ہمیشہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گرمیوں کی لمبی تپتی دوپہریں گزرے وقت کے قصے ہمیشہ سناتی ہیں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ ہم کبھی ان قصوں کو سن پاتے ہیں اور کبھی نہیں سن پاتے، اور کبھی تو ہمارے پاس ان قصے کہانیوں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ بچپن میں وقت کی سمجھ نہیں ہوتی، مگر آپ خود وقت ہوتے ہیں۔ یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے جب میں وقت کو اپنے پورے وجود سے محسوس کر لیتا تھا۔ سردیوں کی شامیں مجھے ڈراتی، مجھے ان دنوں رونے یا اداس ہونے کے لیے بہانوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ میں اچانک رو پڑتا، خاموش ہو جاتا اور دیر تک اپنے کمرے کی کھڑکی میں جھانکتے برگد کے درخت اور اس پر بیٹھے پرندوں کو دیکھتا رہتا۔ پرانے پرانے مکانوں، صدیوں پرانے درختوں اور صبح و شام شور مچاتی چڑیوں سے بھی میری بڑی دوستی ہوا کرتی تھی۔ انہی دنوں مجھے اس سے کچھ ہو گیا۔ تو محبت تھی، پیار تھا، یا کوئی بھی لفظ مجھے مناسب محسوس نہیں ہوتا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے نظریں دوڑاتا، اس کے مکان کو تکتا رہتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ صبح یا رات میں گھر سے نہیں نکلتی۔ میں ہر وقت اس کے گھر کی طرف تکتا رہتا۔ جب گلی میں محلے کے بچے اکٹھے ہو کر کوئی کھیل کھیلتے تو میرا بھی دھیان اسی کی طرف ہوتا۔ وہ میرے اس دھیان سے ناشنا فراق کو ادھر ادھر اچھالتی، گچک کھاتی، سر کھجلاتی، ہم سب کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ کئی شامیں ایسی بھی ہوتی کہ وہ گھر سے نہ نکلتی اور ہمارے ساتھ گلی میں کسی کھیل میں شریک نہ ہوتی۔ تب میری عجیب حالت ہوا کرتی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو وہ میرے ساتھ ہوتی، آنکھیں کھولتا تو دوسرے بچوں کا شور میرے کان کے پردے پھاڑ رہا ہوتا۔ کئی دفعہ یوں ہوتا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر جب بچے میرے آگے پیچھے دوڑتے تو میں کسی کو پکڑنے کے بجائے صرف اس کے لمس کو اپنے اندر محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ تب بچے میری عجیب و غریب حرکتوں پر خوب ہنستے۔ میں ان دنوں یہ جانتا تھا کہ اپنے اندر ڈبکی کیسے لگائی جاتی ہے، وقت کے عظیم سمندر میں اپنے آپ کو شامل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ مجھے انہی دنوں کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ہم سب چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ میں جب ہمسایوں کے دروازے کی دوسری طرف چھپا تو اس نے مجھے اچانک آ کر ہولے سے پکڑ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ میں کئی گھوڑوں کا رتھ ہے اور میں ہوا کے دوش پر اڑ رہا ہوں۔ گھوڑوں کے رتھ میں نے فلموں میں دیکھ رکھے تھے، مگر اس کے لمس نے اس رتھ کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ بعض اوقات مجھے یہ سب بہت عجیب محسوس ہوتا اور گھبراہٹ اس وقت بڑھ جاتی جب سبق یاد کرتے، ہوم ورک کرتے یا گھر کا سودا سلف لاتے میرا سارا دھیان کہیں اور لگا رہتا اور میں ہر کام الٹا پلٹا کر دیتا۔ ایک دن یوں ہوا کہ مجھے اچانک بیٹھے بیٹھے کسی بے چینی نے گھیر لیا۔ میں اپنی ماں کے سر ہو گیا کہ دروازہ کھولیں، باہر ببی آئی ہے۔ امی بولی، اگر ببی آئی ہے تو بیل کیوں نہیں بجاتی، اور تمہیں کیسے معلوم ہوا وہ باہر کھڑی ہے؟ دروازے کی چرخنی اونچی تھی جس پر میرا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا تھا۔ آخر میرے بہت کہنے پر امی نے دروازہ کھولا تو باہر ببی دروازے پر زردے کی پلیٹ لے کر کھڑی تھی۔ امی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، تم نے بیل کیوں نہیں بجائی؟
آنٹی بجا تو رہی تھی، آپ نے سنی نہیں؟ امی نے آگے بڑھ کر بیل کا بٹن دبایا تو وہ خاموش رہی۔ امی بولی بیل خراب ہو گئی، مگر اس لڑکے کو کیسے پتہ چل گیا کہ تم باہر کھڑی ہو؟ ببی زردے کی پلیٹ دے کر چلی گئی۔ امی کچھ الجھی کچن کی طرف چلی گئی اور میں زردہ کھاتے ہوئے سوچتا رہا کہ مجھے کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ باہر ببی آئی ہے۔ مجھے ہر اس چیز میں دلچسپی محسوس ہونے لگی جس میں کوئی اس کا حوالہ، تعلق یا سلسلہ نکلتا ہو، اور پھر یہ بھی تھا کہ کوئی بات اب میرے نزدیک ایسی رہ نہیں گئی تھی جس میں اس کے وجود کا کوئی حوالہ نہ ہو۔ میں یہ سب باتیں اپنے آج میں بیٹھا بیان کر رہا ہوں، اس وقت تو میں کچھ کہنے اور سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ حالت بس یوں تھی کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو میں کچھ بھی نہ بتا پاتا، اور اگر نہ پوچھتا تو جیسے سب جانتا تھا۔ اس کی ہر بات میرے دل سے ہوتی ہوئی میرے سارے وجود میں بس جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے ہر بات میں اس کی ذات کا کوئی حوالہ تلاش کر لیا، اور وہ بھی بڑے معصوم انداز میں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ تم کہاں رہتے ہو تو میں کہتا ببی کے گھر کے سامنے میرا گھر ہے۔ اگر کوئی کہتا کہ کھانے میں کیا پسند ہے تو میں منہ سے نکلتا ببی اپنے گھر سے جو زردہ یا حلوہ لاتی ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کوئی دوست میرے پسندیدہ کھیل پوچھتا تو میں فوراً کہہ دیتا کہ چھپن چھپائی، اور جواب ملتا اتنے بڑے ہو کر بھی چھپن چھپائی کھیلتے ہو؟ میری عمر اس وقت 13 برس تھی۔ مجھے تو بس یہی اچھا لگتا ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ ایک دن اسلم میرے سر ہو، اس میں جب کوئی اچانک آپ کو پکڑ لے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے اس جواب پر اسلم بہت ہنسا۔ مجھے یاد پڑتا ہے ان دنوں میں کچھ احساس کمتری کا شکار بھی ہو گیا تھا۔ مجھے اپنا دوسرے بچوں سے بہت مختلف محسوس ہوتا۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ میں سارا دن ریڈیو سنتا رہتا، آخر میری ماں تانگ آ جاتی اور زبردستی ریڈیو بند کر دیتی۔ مجھے موسیقی سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ ابو نے جب موسیقی طرف میرا رجحان دیکھا تو مجھے کئی گانے رٹا دیے، اور بعض ازاں مہمانوں کے سامنے سنانے پر اصرار کرنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرا کوئی راز بار بار مہمانوں کے سامنے افشاں کر دیا جاتا۔ ایک دن میں صبح اٹھا تو ببی کے گھر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا، اسکول سے چھٹی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ لوگ اتنی صبح کیا کر رہے ہیں۔ میں نے امی سے پوچھا تو بولی وہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا؟ کیوں امی، کہاں؟ میں نے پوچھا۔ ببی کے ابو کی ٹرانسفر کراچی ہو گئی ہے، وہ لوگ اب وہاں جا کر رہیں گے، امی بولی۔ کراچی کہاں ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ بہت دور ہے، یہاں سے ٹرین میں بھی 24 گھنٹے لگتے ہیں، امی نے کہا۔ میرا دل ایک دم سے جیسے ڈوب گیا۔ اس دن میں شاید ایک لفظ نہیں بولا اور خاموش گھر کے باہر کھڑا رہا۔ میرے سامنے ایک بڑا سا ٹرک آیا، اس میں گھر کا بڑا ضروری سامان رکھوایا گیا۔ ٹرک نے یہ لے کر اسٹیشن جانا تھا اور وہاں سے مال گاڑی کے ذریعے یہ سب کراچی پہنچنا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے اس وقت کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ غم، نہ خوشی، نہ اداسی۔ بڑی بے حسی تھی میرے اندر۔ جانے سے پہلے ببی، اس کے والدین اور چھوٹا بھائی چند منٹوں کے لیے ہمارے گھر آئے تھے۔ ببی بالکل اداس نہیں تھی، اس کو ایک لمبی سیر کا موقع مل رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ ابھی یہ بہت چھوٹی ہے، 8-9 سال کی تو بچی ہے۔ جب اپنے نئے گھر میں ہم لوگ نظر نہیں آئیں گے، کلفی والا، لچھوں والا دکھائی نہیں دے گا تو ضرور اداس ہوگی۔ میں نے خالی آنکھوں سے اس کو رخصت کیا اور اگلے چند دنوں میں اپنے کمرے کی وہ کھڑکی بند رکھی جس میں سے ببی کا گھر نظر آتا تھا۔ اس دن کے بعد میری ببی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ بہت برس گزر چکے ہیں، ہم ابھی تک اسی گھر میں ہیں۔ سامنے والے گھر میں کئی اور لوگ آ چکے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ ان لوگوں کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو صرف اتنا پتہ چلا کہ وہ فیملی ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ بہت سا وقت گزر چکا ہے، پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہے۔ میں MBA کر کے جاب شروع کر چکا ہوں،
گلیاں، بازار، سڑکیں، دکانیں بہت بدل گئی ہیں. یہ سب مجھ سے اب اس طرح باتیں نہیں کرتے. میں جہاں ملازمت کرتا ہوں وہاں تو ہر وقت صرف بزنس کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، مگر آج بھی جب کوئی کراچی کا نام لے تو میں چونکتا ہوں. جب کسی بچے یا بچی کا نام ببو یا ببی ہو تو ایک لمحے کے لیے خارج سے میرا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. ابھی مجھے پچھلے دنوں آفس کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا تو سیدھا سمندر کے کنارے پہنچا. میں نے سمندر کو دیکھا اور سمندر سے پوچھا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ چاند سے باتیں کی. کراچی کے کئی محلوں میں آوارہ گھومتا رہا. کراچی کے ساحلوں سے ٹکرا کر پورے شہر میں گھومنے والی ہوا مجھے بے حد اداس محسوس ہوئی. چند دنوں میں اتنی وحشت محسوس ہوئی کہ جلد سے جلد کام نپٹا کر لاہور کی طرف بھاگا. میں گزرے دنوں کا کیا قصہ لے بیٹھا ہوں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں خود نہیں جانتا. میں نے شاید زندہ رہنے کا ایک بہانہ ڈھونڈ لیا، ایک حوالہ ہے جس کے ذریعے میں موسموں کو، علاقوں کو، لوگوں کو، زمین اور آسمان کو پہچانتا ہوں. اس حوالے سے میرا ایک تعلق جڑ گیا ہے، زندگی سے، لوگوں سے، دوسرے انسانوں سے. بس حیرت ہے تو اتنی کہ بعض اوقات وقت ایک ہی جگہ ٹھہر جاتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا. جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو وقت وہیں ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے. میرے اندر آج بھی ایک گھر ہے، چند مکین ہے، ایک گلی ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے جس نے ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے لڑکے کو اس طرح چھوا تھا کہ وہ کئی گھوڑوں کے رتھ پر سوار اسے لیے بادلوں میں تیرتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا. آنکھیں کھولتا ہوں اور اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں. چاند ستارے مجھے دیکھ کر کچھ اداسی سے مسکراتے ہیں. زمین، کائنات اور انسانیت سے ایک مضبوط تعلق محسوس ہونے لگتا ہے.